نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل لعبادی یقولوا التی ہی احسن ان الشیطان ينزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا وقال تعالی والذین هم عن اللغو معرضون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے عزیز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اور آپ میرے بندوں سے فرما دیجئے کہ وہ ایسی بات کہا کریں جو بہتر ہو، اس میں کسی کی دل آزاری نہ ہوتی ہو، کیونکہ شیطان دل آزار بات کی وجہ سے آپس میں لڑا دیتا ہے۔ واقعی شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان والوں کی ایک صفت یہ ارشاد فرمائی کہ وہ لوگ بیکار لایعنی باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی ایک صفت یہ بھی فرمائی، اور وہ بیہودہ باتوں میں شامل نہیں ہوتے، اور اگر اتفاقاً بیہودہ مجلسوں کے پاس سے گزریں تو سنجیدگی اور شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انسان جو بھی کوئی لفظ زبان سے نکالتا ہے تو اس کے پاس ایک فرشتہ انتظار میں تیار بیٹھا ہے جو اسے فوراً لکھ لیتا ہے۔ ایک حدیث آپ سبھی کے سامنے رکھتی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے اسلام کی خوبی اور کمال یہ ہے کہ وہ فضول کاموں اور باتوں کو چھوڑ دے۔ حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ بے ضرورت باتیں نہ کرنا اور فضول مشغلوں سے بچنا کمال ایمان کی نشانی ہے اور آدمی کے اسلام کی رونق و زینت ہے۔ یعنی ان تمام احادیث اور قرآنی آیتوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ زبان کو ہم لایعنی باتیں اور لغو باتوں سے بچائے رکھیں، کیونکہ ایک مومن کی، ایک مسلمان کی شان، ایک ایمان کی شان یہی ہے کہ ہم لایعنی باتوں سے بچیں یا فضول باتوں سے ہم پرہیز کریں۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ سب خاموش رہے، کسی نے جواب نہ دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ پسندیدہ عمل زبان کی حفاظت کرنا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، نجات حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنے گھر میں رہو، فضول باہر نہ پھرو اور اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا غلط استعمال نہ ہو، مثلاً غیبت کرنا، چغلی کھانا، بیہودہ باتیں کرنا، بلا ضرورت بولنا، بغیر احتیاط کے ہر قسم کی باتیں کرنا، بے حیائی کی باتیں کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، گالی دینا، انسان یا جانور پر لعنت کرنا، شعر و شاعری میں ہر وقت لگے رہنا، مذاق اڑانا، راز ظاہر کرنا، جھوٹا وعدہ کرنا، جھوٹی قسم کھانا، دو رنگ کی باتیں کرنا، بلا وجہ کسی کی تعریف کرنا اور بلا وجہ سوالات کرنا۔ یعنی یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ لایعنی باتوں میں شامل ہیں، کہ کسی کی غیبت کرنا، کسی کی چغلی کھانا،
یہ کیا ہم کیا کرتے ہیں، کبھی 2 سے 3 خواتین، خاص کر ہم خواتین میں یہ عادت ہوتی ہے کہ جب ہم ایک جا جمع ہوتے ہیں تو کیا فضول باتیں ہوتی ہیں، یعنی کسی کی چغلی ہوتی ہے، کسی کی غیبت ہوتی ہے، کسی کی شکایت ہوتی ہے، یا کون سی بھی، یعنی کسی کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے، ہمارے اندر یہ موجود ہے، خاص کر خواتین میں۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور اپنی زبان کی حفاظت کریں، یعنی ہم ان چیزوں کو بہت ہی چھوٹا اور کم سمجھتے ہیں کہ چلو کسی کے بارے میں بول دیا اور چھوڑ دیا، اس کی وجہ سے ہمیں جو آخرت تک، یعنی ہمیں خبر تک لے جاتی ہے وہ بات، یعنی ہم کوئی گناہ کر دیتے ہیں، کوئی غلط بات کہہ دیتے ہیں، یا کسی کی غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، یا کہ کوئی بھی بے وجہ بات کرتے ہیں، یا ہم کسی کا مذاق اڑایا کرتے ہیں، تو یہ سب گناہ کیا ہوں گے، باقی رہنے والے ہیں۔ تھوڑی مزے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، گناہ کو باقی رکھ لے رہے ہیں، یعنی جب بات کرتے تب تو ہمیں بہت مزہ آتا ہے، مگر اس کا گناہ کیا ہے، ہمیشہ کے لیے، یعنی ہمیں قبر تک جانے تک کیا ہے، ہمارے لیے وہ گناہ ہمارے ساتھ لگا ہوا رہتا، اور اسے ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ کس شکل میں، دوزخ کی شکل میں ہمیں اس کو بھگتنا پڑے گا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے وصیت فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند وصیتیں فرمائیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اپنی زبان کے سوائے خیر کی ہر قسم کی بات سے محفوظ رکھو، اس سے تم شیطان پر قابو پالو گے۔ یعنی زبان کو کیا ہے، ہمیشہ اچھی باتوں میں، بھلی باتوں میں، خیر کی باتوں میں لگا رہنا ہے، نہ کہ بری باتوں میں، نہ کہ فضول باتوں میں، نہ کہ لا یعنی باتوں میں ہمیں لگا رہنا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان جب صبح کرتا ہے تو اس کے جسم کے تمام اعضاء زبان سے نہایت عاجزی کے ساتھ کہتے ہیں کہ تو ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈر، کیونکہ ہمارا معاملہ تیرے ہی ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو جائے گی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے، اور پھر اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ یعنی زبان سے تمام اعضائے جسم کے کہتے ہیں کہ تو سیدھی رہے، یعنی زبان سے کہتے ہیں کہ تو اگر سیدھی رہی تو ہم سیدھے رہیں گے، اگر تو بگڑ گئی، تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کس عمل کی وجہ سے لوگ جنت میں زیادہ داخل ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، تقویٰ، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اچھے اخلاق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کس عمل کی وجہ سے لوگ جہنم میں زیادہ جائیں گے؟ ارشاد فرمایا، منہ اور شرمگاہ کا غلط استعمال۔ یعنی یہاں پر بتایا گیا کہ زبان کا غلط استعمال کیا ہے، انسان کو جہنم میں ڈھکیل دیتا ہے۔ آج ہم زبان سے کہی ہوئی بات کو بہت معمولی اور آسان سمجھ کر ہم کئی باتیں، صبح سے شام تک ہم کئی باتیں کہتے ہیں، جس میں کہیں جھوٹ ہوتے ہیں، کہیں چغلیاں ہوتی ہیں، کہیں غیبت ہوتی ہے، کہیں ہم کسی کا مذاق اڑایا کرتے ہیں، کہیں بے حیائی کی باتیں ہوتی ہیں، کہیں ہماری زبانوں سے غلط کلمات نکلتے ہیں۔ ان تمام باتوں کو کیا ہے، ہم بہت ہی معمولی اور کم سمجھتے، مگر یہ تمام باتیں ہمیں جہنم میں ڈھکیلیں گی۔ جہنم میں جانے کا یہ کیا ہے، ایک ذریعہ بن جائیں گی۔ ہماری زبان ہی کیا ہے، جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائے گی۔ یعنی ہم تو ہم ساری عمر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہیں، ہم اچھے سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، اچھی سی قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، مگر ہماری زبان کیا ہے، صحیح نہیں ہے۔ ہماری زبان کیا ہے، صحیح نہیں ہے، ہم اپنی زبان کی حفاظت ہی نہیں کر رہے۔ یعنی اگر چھوٹا ہے ہمارے سامنے تو اس سے بد اخلاقی سے پیش آ رہے ہیں، اگر کوئی ہم سے بڑا ہے تو ہم کیا ہے، اس سے بد اخلاق ہو کر بات کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہے، سب چیزیں شامل ہیں۔
یہ تمام چیزیں زبان کی حفاظت میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنی اپنی زبانوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا کرے، اور جو بھی کلام ہم اپنے زبان سے نکالیں بہتر ہو، خیر کی بات ہو، نہ کہ شر کی بات۔ یعنی ایسی بات نہ ہو جس سے جھگڑا پیدا ہو، ایسی بات نہ ہو جس سے کسی سامنے والے کا دل دکھے، اور ایسی بات نہ ہو جس سے ہمارے بھائی ہماری بہنوں کو تکلیف پہنچے۔ آمین یا رب العالمین۔